چاہا کہ میں لپسٹک لگاؤں اور سر کے اوپر چنی لے لوں. وہ ہم مرد ہو کے اس حالات میں تحفظ ختم نبوت نہیں کر رہے. وہ آگ اور خون کی بارش کے اندر، شمشیروں کی جھنکار کے اندر وہ عورت پہنچ گئی. اور صفحے اول میں درمیان کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے. وہ کشتوں کے کشتے لگاتی ہوئی، ٹکڑے کرتی ہوئی مرتدوں کے مسلمہ قضاء تک پہنچ کر اس کے سر میں تلوار مارتی. اور ادھر سے وحشی بن حشر، وحشی بن حرب اپنا نیزہ مارتے ہیں، اور ادھر سے عبداللہ کی تلوار کے کندھے میں پڑتی ہے، وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک ہاتھ کٹ کے جنگ جمامہ میں ضائع ہو جاتا ہے. پھر تاثیر اس ہاتھ میں کیا تھی کہ جب مدینے کی کوئی عورت بیمار ہو جاتی، بچہ بیمار ہو جاتا، وہ پانی کے ڈول میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ ڈال کے اس کے بدن پہ پھیر دیتے، شفا یاب ہوتا. اور کیوں نہ ہوتے، آمنہ کے دال کی عزت کے لیے ہاتھ کٹا تھا، شفاعت کیوں نہ ہوتی. جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. خالد بن ولید نے کہا جو گرفتار کیے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. دربار رسالت سے پیغام آیا کہ خالد جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو قید کر، اور جو 40,000 میں سے 27,000 قتل ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو آگ لگا. ابو بکر اللہ کا قہر بن گیا مرتدوں کے لیے، رسول کے دشمنوں کے لیے. کسی جنگ کے اندر یہ احکامات نہیں ملتے. کسی جنگ کے اندر البدایہ والنہایہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کہا ان کی لاشوں کو آگ لگا کے ان کا کالا سرما بنا، ان کے پھلدار طرف گرا دے، ان کے گھروں کو بھی گرا دے، ان کی درختوں پھلدار درختوں کو بھی کاٹ دے، ان کی فصلوں کو کاٹ کے آگ لگا دے، تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنے آقا کی ختم نبوت کے لیے کتنے جذباتی ہیں. اللہ ڈھائی بجے بعد نہیں کریں گے انشاءاللہ، کرنے بھی نہیں دیں گے. ماشاءاللہ، بہت خوشی، بہت نہیں دیں گے. اگر محلے میں کو ہے اسے سمجھائیں، اسے واپس کر، ورنہ تجھے دوسرا سودا بھی نہیں خریدیں گے. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، ان کی فہرست بنے کہ یہاں ماشاءاللہ بہت ان سے مکمل واک آؤٹ ہو. ماشاءاللہ بہت بہت خوشی. حضرت نے فرمایا کہ اپنے اپنے علاقوں میں ان کی لسٹ بنائے، جو قادیانی ہیں ان سے سودا مت لے، ان کا بائیکاٹ چلے. مسلمان کو باخبر کرے. دکاندار جو قادیانی ہے ماشاءاللہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ جو قادیانیوں کی مصنوعات کو بیچتا ہے اس کا بھی بائیکاٹ کرے. اس کا بھی بائیکاٹ کرے. حضرت نے فرمایا کہ جو قادیانی جو مسلمان، یہ سارا کام مسلمان ہی کرتے ہیں، قادیانیوں کی شیطان یا کوئی اور مصنوعات بیچتا ہے اس کی باقی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. اس کا بھی بائیکاٹ کیا، اس کا بھی ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی ہوگا. آپ قادیانیوں میں فرق بتائیے. بہت اچھی بات. یہ قربانی ہے ختم نبوت کے لیے. اس امت کے پہلے حصے کی وہ کتنے غیرت مند تھے. آج آخری حصہ، اس وقت کا آخری حصہ کیا کچھ کر رہا ہے. جب یہ لشکر مدینہ طیبہ واپس آیا، ذرا غور سے سنیے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جناب صدیق اکبر مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہ ان کا استقبال مدینے سے باہر آ کے کیا. سب کا ماتھا چومتے، گلے سے لگاتے. حضرت ابن عمر کتنے بڑی علمی شخصیت ہے، وہ بھی جنگ یمامہ میں. ابن عباس وہ بھی جنگ یمامہ میں. صدیق اکبر کے بیٹے وہ بھی جنگ یمامہ میں. کوئی نہیں ہے یہ کہ مفتی ہے، یہ مفسر ہے، یہ محدث ہے، سب جنگ یمامہ میں پہنچ گئے. حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے ابا جی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کسی کو تلاش کر رہے ہیں. ان کی آنکھیں کسی کی متلاشی ہیں. میں سمجھ گیا کہ ابا جی اپنے جان سے زیادہ بڑے بھائی زید بن خطاب کو تلاش کر رہے ہیں. زید بن خطاب کو تلاش کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ زید بن خطاب تو
सरवर कायनात की इज्जत और नामूस पर निछावर हो गए, शहीद हो गए, मैं अब्बा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं मजमे के पीछे छुप गया। अब्बा जी की आंखें मुसलसल तौर पर किसी को मुतलाशी रही, किसी को तलाश करती रही। मैं छुपता गया, छुपता रहा, आखिर मजमा छट गया। मुझे मजबूरन अब्बा जी के सामने आना पड़ा। जो ही मैं सामने आया तो अब्बा जी ने मुझसे पूछा, अब्दुल्ला ज़ैद कहां है? अब्दुल्ला ज़ैद कहां है? मैंने कहा, अब्बा जान वो तो आका की इज्जत पे निसार हो गए। इस पर उस फौलाद से मजबूत इंसान ने 2 तड़ मेरे सीने पे मारी और मुझे जमीन पे गिरा दिया। और वो शख्स जिसका नाम सुन के कैसर कैसरा अपने महल्लात में कांपते थे, वो जमीन पे बैठ के और हिचकियां ले लेके भाई को याद कर रोने लगा। सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहे भाई को याद करके रोते रहे। जब भी यमामा की तरफ से हवा चलती, कहते मुझे इसमें से ज़ैद की खुशबू आ रही है। जब भी कोई गम आता तो कहते हमने ज़ैद का गम बर्दाश्त कर लिया, ये गम क्या चीज है? कहते आखिर मेरा गम एक जगह पे आके खत्म हो गया। वो कैसे खत्म हुआ? कहते एक शायर मेरे पास आया, उसका भाई कत्ल हो गया था। उसने मुझे कहा कि ऐ भाई, उसका एक शेर था, ऐ भाई मैं तेरी याद में इतना रोया हूं, मेरे आए आंख की बिनाई खत्म हो गई तेरी याद में रोते रोते। सैयदना उमर फारूक ने कहा, अगर मैं शायर होता तो मैं यूं ही शेर कहता, ऐ ज़ैद बिन खत्ताब तुझे याद करके रो रो के मेरी दोनों आंखों की बिनाई खत्म हो गई। वो शायर तुम चमका, कहा उमर जिस मकसद के लिए तेरे भाई ने जान दी है, अल्लाह की कसम इस मकसद के लिए मेरे भाई ने जान दी होती, मैं एक आंसू भी न बहाता। क्या है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, इसका मुकाम क्या, इसकी नज़ाकत क्या है? एक इशारा करके आगे बढ़ता हूं। 2 सहाबी हैं, दोनों बदरी हैं। एक का नाम है साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे का नाम है सालिम रज़ी अल्लाह तआला, दोनों बदरी। जेबों में जन्नत का सर्टिफिकेट है पहले ही, जंग में शामिल होने से पहले ही। वो कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जंगें लड़ते थे तो कभी घोड़े पे, कभी ऊंट पे, कभी पैदल, इस तरह लड़ते थे। ये आका की इज्जत की जंग है, वो इस्लाम की जंग की, ये आका की इज्जत की जंग है। इसमें हम इस तरह लड़ेंगे कि गड़ा खोदेंगे, कमर कमर तक उसमें दफन करेंगे अपने आप को, कि पीछे हटने का सवाल ही खत्म हो जाए। दोनों ने अपने लिए अलग अलग गड़े खोदे। एक में सालिम बदरी अपने आप को यहां तक गाड़ा, दूसरे में साबित बदरी ने रज़ी अल्लाह तआला यहां तक गाड़ा। जंग खत्म हुई तो देखा कि एक गड़े में शहीद हुए साबित पड़े हैं, एक गड़े में शहीद हुए सालिम पड़े हैं। इस हाल में, इस इस्तकामत से हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सोचने की बात ये है। अब हमारे इनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। एक जरूरी बात मेरी ज़हन में रखना, सारी जिंदगी काम आएगी। ये हमारे मुसलमानों को एक धोखा देते हैं, जिसके धोखे का वो शिकार हो जाते हैं। और वो धोखा क्या होता है? हाई कोर्ट का एक वकील मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, जनाब हम कलमा वही पढ़ते हैं। मेरे एक दोस्त के पास आया, हम कलमा वही पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं, हम कुरान वही पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं, हम हदीस वही पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं, हम नमाजें उतर 5 पढ़ते हैं, आप भी 5 पढ़ते हैं, हम भी नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, हम भी बाजमात पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, आप भी रखते हैं, हम भी हज करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी ज़कात देते हैं, आप भी ज़कात देते हैं, आप भी दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, हम भी 5 नमाजें पढ़ते हैं, आप भी अज़ान के साथ नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज के साथ अज़ान पढ़ते हैं।
ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی داڑھی اور امامہ رکھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، ہم بھی داڑھی امامہ اور ٹوپی رکھتے ہیں. مجھے بتائیے تو صحیح ہمارے اور آپ کے درمیان فرق کیا ہے؟ کتنا خطرناک بار ہے. جو کلمہ آپ کا وہ کلمہ ہمارا. آپ کے ساتھ عیدیں بڑھتے ہیں، چھوٹی عید بھی آپ کے ساتھ، بڑی عید بھی آپ کے ساتھ، پھر آپ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں جناب. وہ پریشان ہو گئے. بڑا خطرناک بار جو ڈیروں نے جنگل میں شمع جلا دی. مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. میں نے اس سے کہا، میرے پاس آیا اس کا جواب لینے کے لیے، اس کا جواب دیں گی. بات اس کی ٹھیک ہے، وہ قائل کیا ہوا اس نے. میں نے کہا جب سلطان نور الدین زنگی کے عہد میں یہود و نصارہ نے مل کر یہ سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو سرنگ لگا کے نعوذ باللہ جسم اطہر نکال دیا جائے، جسم اطہر نکال دیا جائے، اس کے لیے دو عیسائی ان کی ڈیوٹی لگی. وہ گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کے سارا دن صدقہ خیرات کرتے، قرآن پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، نماز کا وقت ہوتا جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے، 5 نمازیں پڑھتے، اور رات کو کیا کرتے، کھدائی کرتے، اور کھدائی کر کے جتنی مٹی بنتی اس کو بوریوں میں بھر کے باہر پھینک آتے، اور روضہ رسول کی طرف ان کی جو سرنگ تھی وہ گہری ہوتی گئی. لوگ ان کی بڑی عزت کرتے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں. وہ گنبد خضرا سے دور نہیں ہوتے. یہ سیکھنے والی چیز ہے جو امت کو پتہ نہیں ہے، جو اس کا شکار ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب پہنچ گئے، حضور الصلوۃ والسلام سلطان نور الدین زنگی کو ملے. کہا نور الدین مجھے یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. ثابت ہوا کہ گستاخ رسول کتا ہوتا ہے، یہ حرام زادے ہوتے ہیں، یہ نطفہ بے تحقیق ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں کتے تنگ کر رہے ہیں. وہ دور دراز کے محاذ پر تھا، گھوڑے کو سر پر بھگاتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا. اب آقا نے بلایا ہے، یہ غلام آیا ہے. مدینہ طیبہ میں پہنچا، گھوڑے سے اتر گیا، پاؤں سے جوتی اتارتی ننگے پاؤں چلنا شروع کیا. جب مسجد نبوی شریف کی حدود میں آیا تو جس طرح بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں نا، اس طرح اس نے چلنا شروع کر دیا. پہنچا، پتہ نہیں چل رہا کون ہے. دوسری دفعہ پھر خواب آیا، نور الدین یہ 2 کتے مجھے تنگ کرتے ہیں. لیکن کتے مل نہیں رہے. تیسرے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی گردنیں پکڑ کے بتایا، نور الدین یہ 2 کتے ہیں جو مجھے تنگ کرتے ہیں. جب بھی کوئی گستاخ رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، حضور صلاۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں کہتے، اور تم میں سے کون ہے جو مجھے اس کی اذیت سے نجات دلائے؟ صحابہ کھڑے ہوتے تھے، قتل کا حکم ملتا تھا، فارغ کر دیتے تھے. کعب بن اشرف نے جب حد کر دی، گستاخی کی، تو صحابہ کرام نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اسے قتل کرنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت انہیں چھوڑنے کے لیے جنت البقیع کے قبرستان تک آئے. جب وہ مشن پہ روانہ ہو رہے تھے تو بقیع شریف تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد انہیں دعا دی، جاؤ اللہ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے منصوبے میں کامیاب کرے. اتنا بڑا سردار یہودیوں کا بڑا گرانڈیل جوان، مختصر کرتا ہوں بات کو، صحابہ نے اس کو قتل کیا. قتل کے بعد اس کا سر کاٹا. وہ توڑا تھیلا ساتھ لے کر گئے تھے، اس میں اس کا سر ڈالا اور لا کے سرکار کے قدموں میں رکھ دیا. آقا یہ بھی وہ زبان تھی جو آپ کی شان میں پہنچتی تھی. وہ آج بھی یہی حکم ہے. ہمارے آقا اسی طرح حیات ہیں جب کل جس طرح وہ اس وقت حیات تھے. آج بھی جب کوئی شاد میں رسول پہنچتا ہے تو گنبد خضرا سے یہ آواز آتی ہے، میرے امتیوں میں سے کون ہے جو مجھے اس کی اذیت سے نجات دے؟
کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، نور الدین کی. آخر نور الدین کے ذہن میں ایک سکیم آئی. اس نے تمام اہل شہر کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا آج تمام اہل مدینہ جو ہیں ان کی دعوت ہے، ان کی دعوت ہے. سارے اہل مدینہ اس نے مدعو کر لیے. کھانا کھانے کے بعد جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے سلطان نور الدین جنگی دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور چہرے پہچاننے لگا کہ کب وہ کتے آتے ہیں. یہ قادیانی بھی سارے کتے ہیں. کیوں بھائی؟ کتے ہیں نا. اور کتے کے ساتھ کوئی انسان روٹی کھاتا ہے؟ یہ جو مسلمان بنے پھرتے ہیں وہ ایک پلیٹ پہ روٹی کھاتے ہیں، منہ چومتے ہیں. سارے لوگ گزر گئے، کوئی نہیں آیا، کتے نہیں آئے. سلطان نے پوچھا کو رہ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر پوچھا کو رہ گیا؟ اس نے کہا دو شیخ ہیں، سفید ریش ہیں، سر پہ امامہ ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں غربا میں بیٹھ کے، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں. وہ روضہ رسول کا فراق برداشت نہیں کر سکتے کہ اس سے دور ہو جائیں، اس لیے وہ محفل میں بھی نہیں آئے. وہ تڑپنے لگتے ہیں کہ انہوں نے روضہ رسول سے ذرا ہٹا دیجیے. بس وہ وہاں پر بیٹھے. سلطان تیزی کے ساتھ وہاں پر پہنچا. دیکھا تو وہ دو کتے بیٹھے ہوئے تھے جو آقا نے دکھائے تھے. کیا غیرت اس کی. کہیں پہ اس کو پکڑا، دونوں کو پکڑا، روضہ رسول کے قریب وہاں پہ چمڑا بچھایا، ان دونوں کی گردن کاٹی، اس پہ بھی نہیں چھوڑا. کہا ان کے اوپر تیل ڈالو. تیل ڈالا، آگ لگاؤ. آگ لگائی. کہا اس وقت تک نہ بجھانا جب تک ان کا پورا جسم جل کے خاک سیاہ نہ بن جائے. یہ غیرت تھی ایک مسلمان حکمران کی. اس کی ان کی خاک سیاہ بنائی. یہ غیرت تھی. آج ہمارا مسلمان ذرا قادیانی دعوت پہ بلائے بھاگ کے جاتا ہے. اس کی بیوی کو کہتا ہے بہن جی کیا حال ہے، دسو